ہیلو السلام علیکم۔ میگا کی سیریز کی لیکچر نمبر 17 میں خوش آمدید۔ آج کا ہمارا موضوع ہے بایولوجیکل ٹری میں اسکیل کیسے شامل کرے، اسی کیسے پڑھے اور اس کی تشریح کیسے۔ اکثر ریسرچ کے اندر ہم ٹری تو بنا لیتے ہیں لیکن ان کے اسکیل بار کیا ظاہر کر رہی ہے یا ان کے پاس اسکیل بار کس طرح تشریح کر سکتی ہے، یہ علم محدود ہوتا ہے۔ تو آج کے لیکچر کے بعد ہم نہ صرف اسکیل کو ٹری میں شامل کرنا سیکھیں گے بلکہ اس کا صحیح مطلب بھی سمجھ جائیں گے۔ اسکیل کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ اسکیل ہوتی، آپ اس تصویر میں اس ٹری کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ایک نمبر لکھا ہوتا ہے اور اس نمبر کے ساتھ ایک لائن بھی موجود ہے۔ تو اس نمبر کا یہ جو 0.050 ہے یہ اسکیل ہے۔ اب اس اسکیل کو 0.02 یا 0.05 جس طرح یہاں ہے یا 0.1 ہم اسے اسکیل بار کہتے ہیں۔ اب یہ اسکیل بار کسی فاصلے یعنی ڈسٹنس کو ظاہر نہیں کرتی بلکہ یہ ایوولوشنری ڈسٹنس کو ظاہر کرتی ہے، یعنی ایک سائٹ پر کتنی تبدیلیاں یعنی سبسٹیٹیوشن پر سائٹ واقع ہوئی ہے۔ اب یہ اسکیل بار کیوں ضروری ہے یا اسکیل کیوں ضروری ہے؟ فرض کرے دو ٹریز بالکل ایک جیسے نظر آ رہے ہیں، یہ والا ٹری ہے یا کوئی اور یہ والا ٹری ہے، یہ بالکل ایک جیسے نظر آ رہی ہے مثال کے طور پر۔ تو اسکیل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ان دونوں کے درمیان سبسٹیٹیوشن یعنی ایوولوشنری ہسٹری سبسٹیٹیوشن پر سائٹ کتنی ہوئی ہے یا ایوولوشنریلی یہ ایک دوسرے کی کتنی قریب ہے یا ایک دوسرے سے کتنی دور ہے۔ اب میگا کے اندر ہم اسکیل کو کس طرح شامل کر سکتے ہیں؟ اس عملی حصے میں پائلوجینک ٹری کو ہم کھول کر وہاں پہ یہ شامل کر سکتے ہیں۔ ہم جائیں گے میگا کے اندر، یعنی جو سافٹ ویئر ہے مالیکولر ایوولوشنری جینیٹک انالیسز، یہ سافٹ ویئر ہمارے پاس ہے۔ یہاں پہ میرے ساتھ یہ ڈیٹا ایکسپلورر سیکوینس ڈیٹا ایکسپلورر موجود ہے۔ اس کی بنیاد پر میں نے ایک ٹری بنائی ہے اور وہ ٹری یہ ہے۔ اب اس ٹری کے اندر جب آپ اس بار پہ آئیں گے، اس سائٹ پہ آئیں گے جسے ٹری ایکسپلورر کہتے ہیں، تو ویو کے اندر مختلف آپشنز موجود ہے۔ یہ والا ہے اسکیل بار، ہم اس کو سلیکٹ کر کے یہاں پہ اسکیل بار کو ظاہر کر سکتے ہیں۔ اب اسکیل بار کو ہم چینج بھی کر سکتے ہیں، اس میں ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں۔ نیچے آ کے یہاں پہ آپ یہ والا اسکیل بار والا سلیکٹ کریں گے تو یہ لائن ویٹ آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں، 1 کر سکتے ہیں، 2 کر سکتے ہیں۔ اس کو ہم ویٹ اس کی زیادہ رکھتے ہیں تاکہ یہ قریب کے علاوہ دور سے بھی نظر آئے۔ اس طرح 5 تک آپ اسے لے جا سکتے ہیں۔ ہم بائی ڈیفالٹ اسی 2 ہی رکھ لیں گے۔ دوسرا ہے آپ اس کے ساتھ کوئی بھی کیپشن لگا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم یہاں لکھتے ہیں سبسٹیٹیوشنز پر سائٹ۔ جب ہم یہ لکھیں گے تو یہ ٹری کے ساتھ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ اسی طرح ہم فونٹ کو چینج کر سکتے ہیں، اس کو یہ سبسٹیٹیوشن پر سائٹ اس کے ساتھ آ گیا۔ فونٹ کو آپ چینج کر سکتے ہیں، اس کی سائز کو چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ فونٹ کی سٹائل کو آپ چینج کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں یہ رکھ لو اور بولڈ اوبلیک رکھ لو اور اوکے پہ کلک کرو تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسکیل لینتھ کو آپ چینج کر سکتے ہیں، 0.04 0.3 03 0.02 یہ آپ کو دکھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ پریسیشن کو آپ چینج کر سکتے ہیں، آپ کتنا پریسیشن رکھ رہی ہے، کتنی ڈیجٹس تک پریسیشن رکھ رہی ہے تو آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسکیل بار ہو گیا۔ اب اسکیل بار ہمیں پہلی بھی بتا دیا کہ اسکیل بار ہمیں سبسٹیٹیوشنز پر سائٹ شو کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں سپیشیز کے درمیان یا ایک سے زیادہ سپیشیز کے درمیان جو ایک سائٹ پہ سبسٹیٹیوشن ہوئی ہے وہ کتنی ہے۔ اور ایک سائٹ پہ سبسٹیٹیوشن کا مطلب یہ ہے، فار ایگزامپل یہ ایک سائٹ ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے۔ اب اس ایک سائٹ پہ کتنی سبسٹیٹیوشن ہو گئی ہے، اس کے علاوہ اس سائٹ پہ کتنی سبسٹیٹیوشن ہوئی ہے، تو یہ اسکیل بار ہمیں یہ
دکھاتی ہے۔ اسکیل بار ہمیں یہ نہیں دکھاتی کہ پرسنٹیج کے حوالے سے، یعنی کتنی فیصد چینجز ہوئی ہے، سبسٹیٹیوشن ہوئی ہے۔ یہ ہمیں دکھاتی ہے کہ 5 تبدیلیاں مثال کے طور پر اس ٹری میں یہاں پہ 0.2 ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ 2% تبدیلیاں نہیں بلکہ 100 میں 2 تبدیلیاں اوسطاً واقع ہوئی ہے۔ یا اس کے علاوہ اگر اس کو آپ پائپ رکھ لیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ اس میں 0.05 کا مطلب ہے کہ کتنی سبسٹیٹیوشن ہوئی ہے، یعنی 5 سبسٹیٹیوشن فی سائٹ، یعنی ایک سائٹ پہ 5 سبسٹیٹیوشن فی 100 سائٹس میں واقع ہوئی ہے۔ ماڈل کریکشن اگر استعمال کریں گے تو یہ اسٹیمیٹڈ ایوولوشنری چینج ہوتی ہے، نہ کہ صرف آبزرو ڈیفرنس۔ اب برانچ لینتھ اور اسکیل کا تعلق بھی گہرا ہے۔ فائلوجینیٹک ٹری میں برانچ کی اپنی اپنی لمبائی ہوتی ہے، یہ لمبائی اسکیل کے مطابق ناپی جاتی ہے۔ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں 0.05 اس طرح اس کا ہے 0.0055، تو یہ برانچ اگر چھوٹی ہو، مثال کے طور پر یہ برانچ چھوٹا ہے، یہ برانچ لمبا ہے، تو ایوولوشنری ڈسٹینس اس میں لمبے برانچ میں زیادہ ہوگی اور چھوٹے برانچ میں ایوولوشنری ڈسٹینس وہ کم ہوگی۔ اس کے علاوہ اس کا مطلب یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ لانگ برانچ از اکول ٹو مور جینیٹک چینج اور شارٹ برانچ از اکول ٹو لیس جینیٹک چینج۔ اب یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ برانچ کی لمبائی کا مطلب وقت نہیں ہوتا، یعنی ہمیں وقت نہیں دکھاتی بلکہ ہمیں سبسٹیٹیوشنز کی مقدار کو، تبدیلیوں کی مقدار کو دکھاتی ہے۔ فرض کرے اسکیل 0.1 ہے، اگر کسی برانچ کی لمبائی تقریباً اسکیل کے برابر ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ تقریباً 0.1 سبسٹیٹیوشن پر سائٹ۔ یہاں پہ دیکھیں اگر 0.05 ہے اور یہاں پہ ہم اگر دیکھیں تو یہ 0.05 یہ والا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں تقریباً ایک جیسے ہیں۔ لیکن اگر یہ اسکیل ہمارے ساتھ 0.05 ہے اور یہاں چینج 0.01 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس سے کم سبسٹیٹیوشنز واقع ہوئی ہے، یعنی یہ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں۔ یا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ اگر 0.05 ہے اسکیل اور وہاں پہ چینجز ہے 0.025، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آدھی تبدیلی، یعنی اسکیل سے آدھی تبدیلیاں واقع ہوئی ہے۔ اسکیل کی تشریح کیسے کریں گے؟ تو کسی بھی ریسرچ آرٹیکل کے اندر اسکیل کی تشریح ہمیشہ احتیاط سے کریں۔ مثال کے طور پر اگر دو اسپیشیز کی برانچز بہت چھوٹی، یہاں پہ ہم دیکھ سکتے اس کو ذرا بڑا کر کے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو دیکھیں، یہ والا اور یہ والا، یہ دونوں تقریباً ایک جیسے ہے، بہت چھوٹی لمبائی ہے اس کی، تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں سپیشیز آپس میں بہت زیادہ ملتی جلتی ہے۔ اگر برانچز کی لمبائی زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایوولوشنری ڈائیورجنس زیادہ موجود ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا، یہ تو چونکہ کنسنسس کی بنیاد پر، بوٹ اسٹریپ کی بنیاد پر ہے، تو اس میں آپ